مشکاۃ المصابیح وعن کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل المؤمن، مومن کی مثال، کمثل الخامۃ من الزرع، کھیتی کی تر و تازہ شاخ کی سی ہے۔ خامہ کی معنی تر و تازہ اور نرم کے آتے ہیں، زرع معنی کھیتی، کھیتی کی نرم شاخ کی مثال ہے۔ مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کھیتی کی نرم شاخ۔ تفیئها الریاح تسرعها مرۃ وتعدلها اخرى، تفیئها جسے ہوا، الریاح جسے ہوائیں جھکا دیتی ہیں، جب ہوا چلتی ہے تو نرم شاخ ایک طرف کو جھک جاتی ہے، تسرعها مرۃ، اور اسے جھکا دیتی ہیں، کبھی اسے گرا دیتی ہیں، پچھاڑ دیتی ہیں، کبھی ادھر ہو جاتی وہ، وتعدلها اخرى، اور پھر دوبارہ ادھر سے ہوا چلتی ہے تو صحیح کر دیتی ہیں، دوسری مرتبہ وہ ہوائیں اسے درست کر دیتی ہیں، تو ہوائیں اسے الٹتی پلٹتی رہتی ہیں۔ مومن کی مثال تو اس طریقے کی ہے۔ مومن کبھی ادھر کو ہو جاتا ہے، کوئی اس سے پیار سے بول لے وہ ادھر کو ہو جاتا ہے، دھوکہ دینا چاہے تو وہ بھی کھا لیتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ ہے جی، حتی یأتیہ اجلہ، یہاں تک کہ مومن کا وقت پورا ہو جاتا ہے۔ ومثل المنافق، اور منافق کی مثال، کمثل العذرۃ المجزیۃ التی لا یصیبها شیء، منافق کی مثال سنبور کے درخت کی سی ہے، کمثل العذریہ، اسے کہتے ہیں عذرہ، کہتے ہیں سنبور، کوئی درخت ہوتا ہے اس طرح کا کہ سنبور کے درخت کی سی ہے، المجزیہ، جو جمع کھڑا رہتا ہے، التی لا یصیبها شیء، جس کو کوئی چیز جھکا نہیں سکتی۔ منافق کی مثال سنبور کے درخت کی سی ہے جو جمع ہوا رہتا اپنی جگہ پر، المجزیہ، جمع ہوا ہے ایک دم، التی لا یصیبها شیء، جس کو کوئی چیز جھکاتی نہیں، بالکل کھڑا ہے، نہ تو ہوا کا دباؤ ادھر کو جھکاتا ہے، نہ ہوا کا اسے اٹھاؤ ادھر کو اٹھاتا ہے، کچھ نہیں۔ جب ایسا ہو تو کیا ہوگا جی؟ زیادہ تیز ہوا چلے گی، جب وہ جھکے گا نہیں تو پھر ہوا اسے توڑے گی، وہ جڑ سے اکھڑے گا۔ پھر ہوائیں ایسے درختوں کو جو جھکتے نہیں ہیں جڑ سے اکھاڑ کر کے پھینک دیتی ہیں، اور جو جھک جاتے ہیں ادھر کو ادھر کو ادھر کو، تو ہوا کے جھکاؤ سے جھکتے رہتے ہیں، بچے رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں لا یصیبها شیء، منافق کی مثال سنبور کے درخت کی سی ہے جو جمع ہوا ہے، جس کو کوئی چیز جھکا نہیں سکتی، حتی یکون انجعافها مرۃ اخرى، یہاں تک کہ وہ ایک ہی بار میں اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ گر جاتا ہے، اکھڑ جاتا ہے، مرۃ واحدہ، ایک ہی بار، متفق علیہ۔ یعنی مومن کی مثال ایسی نہیں ہے کہ اتنا سخت ہو جائے، مومن سخت نہیں ہوتا، مومن کا دل پگھل جاتا ہے۔ مومن جو ہے اسی لیے کہتے ہیں غر کریم، غر مانے مومن ایسا ہوتا ہے جس کو دھوکہ دینا چاہے تو دھوکہ یہ کھا بھی جاتا ہے اپنی شرافت کی وجہ سے، کریم یہ شریف ہے، تو المؤمن غر کریم، اور مومن کی شان تو یہی ہے۔ اسی لیے میں چونکہ ہندوستان کے مختلف صوبوں مختلف علاقوں میں گیا ہوں تو میں نے یہ چیز دیکھی ہے، ہمارے علاقے کے یو پی کے لوگ، یو پی کے ادھر کے 2-3 صوبے جو ہیں، یہ یو پی جھارکھنڈ یہ سب اسی میں آتا ہے، آپ کے یہ جو ہے راجستھان بھی آتا ہے، ہریانہ بھی اسی میں آتا ہے، یہ 2-4 جو صوبے ہیں ان کے لوگ زیادہ چالاکی میں رہتے ہیں، چالاک ہیں زیادہ، خاص طور سے یو پی کے حضرات۔ ادھر کیرلا آپ پہنچیں گے، کرناٹک آپ پہنچیں گے، کرناٹکا، کیرلا، آندھرا، یہاں کے لوگ چالاکی میں نہیں ہیں، مطلب ہوشیار تو ہیں، پڑھائی لکھائی بہت زیادہ ہے ادھر یہاں کے مقابلے میں، تو لیکن وہ چالاک نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں کے چور وغیرہ جو ادھر گھومنے کے لیے جاتے ہیں انہیں لوٹ کر کے لے آتے ہیں لاکھوں کروڑوں روپے ان کے، تو اس طریقے سے وہ لوگ چالاک ہی نہیں ہیں، جیسے کہ
ہمارے یہاں کا آدمی بات کرے گا تو چالاکی سے، وہ بالکل دل کے صاف کے حساب سے جو ہے بات چیت کرتے ہیں۔ میں نے بہت محسوس کی یہ بات وہاں جانے کے بعد کہ ان لوگوں میں اس طرح کی بات نہیں ہے جس طرح کے ہمارے یہاں کے لوگ۔ اور جو ہیں ادھر آپ جائیں گے اڑیسہ، بنگال، جھارکھنڈ، تو ادھر کا روٹ تھوڑا سا الگ ہے، وہ الگ مزاج کے لوگ ہیں۔ ہندوستان جو کہ بڑا ہے بہت، اس میں مختلف مزاج کے لوگ رہتے ہیں۔ اچھا جی، جیسے کہ آپ اگر جائیں گے کشمیر کی طرف تو ٹھنڈ ہے بہت زیادہ۔ ہم جہاں پر ہیں ہم بیچ میں ہی ہیں چونکہ، تو یہاں کی ٹھنڈ جو رہتی ہے وہ بیچ بیچ میں رہتی ہے۔ آپ اگر نیچے کی طرف جائیں گے ساؤتھ کی طرف تو وہاں ٹھنڈ بہت ہی کم، بلکہ یہاں ٹھنڈ پڑ رہی اس ٹائم دسمبر تو گیا کل، آپ 1 جنوری 2025 ہے، اب یہاں ٹھنڈ پڑ رہی ہے، دو لحاف اوڑھ کر کے نیند آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں سیم اسی وقت کیرلا میں لوگ نہا رہے ہوں گے اس وجہ سے کہ تھوڑا سا گرمی کی وجہ سے، حالانکہ انڈیا ہے وہ بھی۔ میں اسی مہینے میں تھا وہاں، دسمبر جنوری کے مہینے میں، تو ہم نے گھر فون کیا والد صاحب کو، والد صاحب کہہ رہے بھی ٹھنڈ بہت زیادہ ہے اس بار، دو لحاف اوڑھ رکھے ہیں۔ اور میں وہاں کہہ رہا تھا کہ یہاں تو ٹھنڈ کا کچھ نام ہی نہیں ہے، گرمی ہے نارملی جیسے گرمی ہوتی ہے۔ تو وہاں سمندر ہیں، سمندری چھیتر ہے، وہ بیچ آپ نے سنا ہوگا، وہ وہاں پر ہیں، اور وہاں پر باہر کے لوگ آتے ہیں، ٹورسٹ لوگ گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک چیز ہے، انڈیا ہی ہے ایک طرف اتنی ٹھنڈ ہے، آپ ادھر پہنچ جائیں کشمیر تو اس قدر برف پڑ رہی ہے وہاں پر جس کی کوئی انتہا نہیں، جو ٹونٹیوں کے اندر پانی جام ہو جاتا ہے اس وقت۔ وہ لوگ اپنا جو لباس ہے ان کا چوغا جو پہنتے ہیں، جبہ ٹائپ کا بڑا والا، اس کے اندر قندیل رکھتے ہیں، وہ قندیل ایک جو ہے موم بتی ٹائپ میں کچھ میں جلا لیتے ہیں، اور اس کے اندر سے نواس رہتی ہے، بہت ہی زیادہ رہتی ہے نواس، تو وہ قندیل کے اندر رہتے ہیں، اتنی زیادہ ٹھنڈ رہتی ہے۔ وہاں چائے بہت پیتے ہیں اس وقت وہ لوگ، چونکہ ٹھنڈ میں خون جو ہے جم جاتا ہے، اور چائے جو ہوتی ہے یہ بی پی لو کو ہائی کی طرف لے کر کے آتی ہے، جب بھی خون جمے گا تو بی پی لو ہو جائے گا، اور ٹھنڈ کی وجہ سے جام ہو جاتے ہیں ہاتھ پیر تو بی پی لو ہو جاتا ہے۔ اور یہ اصل میں جو چائے ہے، یہ ٹی جسے کہتے ہیں انگلش میں، یہ چائے پینے کی چیز نہیں تھی، یہ دوائی کی چیز ہے۔ ٹی از اے میڈیسن، یہ ٹی ایک دوائی ہے میڈیکل کی، فار آل دیٹ پرسن ہو ہیو بی پی لو، جس کا بی پی لو ہوتا ہے وہ اسے پیے تو اس کو فیض پہنچائے گی، دوائی ہے چونکہ اس کی یہ ہاتھوں ہاتھ فائدہ ہوتا ہے، انسان کا بی پی لو سے اٹھ جاتا ہے اوپر، ایک دم ہائی ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن اٹ از پوائزن فار آل دیٹ پرسن ہو ہیو بی پی نارمل اینڈ ہائی، جن کا نارمل اور ہائی والا ہے ان کے لیے تو یہ سلو پوائزن ہے، ایک طرح کا زہر ہے۔ اور لوگ ہمارے ہاں سخت مطلب گرمی کے اندر بھی چائے پی رہے ہیں خوب۔ بہرحال چائے پر بات آ گئی۔ عرب کے ایک شیخ تھے، ہم چونکہ جماعتوں میں ان لوگوں کے ساتھ رہے ہیں، اور حبشہ، جیجیگا، اردن، تیونس، کتنے سارے ملکوں کے لوگوں کے ساتھ رہا ہوں میں، تو وہاں ان میں سے ایک جو عرب کے ایک تھے وہ کہنے لگے کہ بھئی کچھ بے وقوف لوگ، الاحمق، بے وقوف لوگ ایسے ہیں کہ چائے کو جو ہے، چائے جو ہوتی ہے نارمل ہم پیتے ہیں، چائے کو میٹھا کر کے پیتے ہیں، چینی ڈالتے ہیں اس کے اندر، وہ آپس میں کر رہے ہیں بات کہ کچھ بیوقوف لوگ دیکھے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ چائے کو چینی کے ساتھ میں کرتے ہیں میٹھا، اس کے بعد پیتے ہیں، یعنی چینی سے چائے کو میٹھے کرنے وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، بیوقوفی بتا رہے ہیں۔ ایک اور کہتا ہے، پھر دوسرا شیخ کہتا ہے کہ ارے تم نے صرف یہی دیکھا ہے کہ میٹھی کر کے پیتے ہیں، اس سے بھی زیادہ میں عجیب و غریب بات بتاتا ہوں کہ دودھ ڈالتے ہیں، دودھ اس میں چائے کے اندر، وہ لوگ بتاؤ اتنے بڑے بیوقوف ہیں، چائے میں دودھ ڈال رہے ہیں وہ لوگ، انہیں کون سمجھائے گا، وہ ابھی لوگ ہیں، ہم تو آس پاس بیٹھے ہوئے۔ تو یہ چیزیں ہیں، چونکہ چائے ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ چائے کی پتی پانی میں ڈالو، اسے ابالو اور اسی طریقے سے پی لو، یہ اصل میں چائے ہے۔ اور جو ہم لوگ پی رہے ہیں میڈ ان انڈیا، اس میں دودھ ڈالتے ہیں، اس میں میٹھا ڈالتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ سلو پوائزن ہے، یہ نقصان دیتا ہے بہت زیادہ۔ تو پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے چائے ہے کیا، یہ چائے ہے ہی نہیں۔ دودھ ڈالنا، میٹھا ڈالنا، اس کے اندر چائے کی پتی کے ساتھ میں دودھ اور میٹھے کا جوڑ نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں جو چل رہا ہے بالکل غلط ہے۔ پہلی بات تو یہی۔ چائے پھر ہے کیا؟ چائے صرف یہ ہے کہ چائے کی پتی کو پانی میں ابال دیا جائے، وہ چائے کی پتی پانی میں ابلی ہوئی، یہ اصل میں چائے ہے، اسے آپ پئیں۔
اس سے آپ کو فیض بھی ہوگا، فائدہ بھی ہوگا، بی پی لو ہے تو ہائی بھی ہو جائے گا، نارمل پر کم سے کم پہنچے گا، بہت اچھے اس کے فوائد ہیں۔ مگر یہ ہمارے یہاں چائے کے اندر دودھ ڈالنا اور جو ہے آپ کے چائے کے اندر میٹھا ڈالنا، چینی ڈالنا بالکل کباڑا ہے یہ سب چیزیں۔ اسی لیے کسی کا پیٹ خراب ہے، کسی کی آنتیں خراب ہیں، کسی کا کچھ خراب ہے، سارے جسم کو ہم نے خراب کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس میں آپ بھی ایسی ہیں، ہم بھی ایسی ہیں، ہم لوگوں نے جو سب چیزیں پڑھی ہیں اس کے باوجود بھی دیکھو چائے خوب چل رہی ہے۔ تو بات تو سچی یہی ہے کہ غلط ہے۔ چائے صرف اسے کہتے ہیں کہ چائے کی پتی کو پانی میں ڈال کر ابال دیا جائے اور اسے پی لیا جائے۔ اصل میں چائے یہ ہے، جو فوائد آپ چائے کے آپ کو ملنے چاہیے وہ اسی سے مل سکتے ہیں، باقی اس میں دودھ کو ڈال کر کے دودھ کو آپ نے خراب کر دیا، سمجھ میں یہ بات۔ اور اس طریقے سے اس کے اندر آپ نے میٹھا ڈال دیا اور زیادہ خراب کر دیا۔ اب یہ خراب لوگ چونکہ ہم بھی خراب ہیں، چائے بھی خراب، ہم بھی خراب، چائے بھی خراب، تم بھی خراب، سب خراب، تو خراب لوگ خراب چیز پی رہے ہیں بھائی یوں ہی کہو، ورنہ چائے بھی نہ ملنے ہی کہیں جانا آنا ہوگا تو کہہ دو کہ تم نے تو بیان کیا تھا اس لیے جو ہے۔ ہاں اتنا کر لیا کرو، میں آپ کو ویسی کہہ رہا ہوں، ایک مثال بھی دے رہا ہوں میں آپ کو۔ ایک کپ چائے آپ کسی کو دیتے ہیں اس میں کافی جھنجھٹ بازی کرنی پڑتی ہے آپ کو، چائے کے ساتھ میں جو ہے دودھ بھی ملانا ہے ایک کپ کے اندر ہی، اسی ایک کپ کے لیے آپ کو چائے کی پتی بھی ڈالنی ہے، چینی بھی ڈالنی ہے۔ اس سے بہتر کیا ہے، مہمان کوئی جائے تو اتنے ہی کپ، ایک کپ کے اندر دودھ دے دو اسے، چلو دودھ میٹھا ہو سکتا ہے، چینی نہ ہو تو گڑ سے ہونا چاہیے، اول تو بہترین چیز یہ ہے شکر اور گڑ، لیکن بہرحال شکر گڑ نہ ہو تو چینی سے بھی کر سکتے ہیں، دودھ کے ساتھ میں یہ کر لیں آپ، تو مہمان کو دودھ پلانا چاہیے، یہ چائے وغیرہ جو ہے نا بند ہونی چاہیے، یا پھر جو بیمار لوگ ہیں ان لوگوں کو چائے پلائیں بی پی لو کے حساب سے، اور اس کی ترتیب میں نے بتائی، صرف اگر چائے ہی دینی کسی مہمان کو، ٹھنڈ کا موسم جیسا کہ ہے، تو بس چائے کی پتی پانی میں ابالو اور ابال کر کے دے دو، لیکن وہ ہم جیسا آدمی ہونا چاہیے جو اتنی بات سمجھتا ہو کہ چائے کیا ہے۔ اگر ہم جیسا آدمی نہیں ہے تو پھر جو ہے گھر میں لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا۔ ارے سمجھے کچھ چائے کے بارے میں؟ 1760 کے اندر سب سے پہلی مرتبہ یہ چائے کی دریافت ہوئی ہے آپ کے ہندوستان کے اندر۔ کہاں سے آئی ہے؟ یہ جو انگریز لوگ ہیں یہ لائے تھے، کیوں لائے تھے بھائی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے یہاں پر ٹھنڈ بہت زیادہ پڑتی ہے، -30 -25 ایسے ہو جاتا ہے، یعنی مائنس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے اس وقت تقریباً 14 15 یا 10 کے لگ بھگ ہوگا میرے خیال میں ٹیمپریچر، جتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے، تو جتنا ٹیمپریچر کم کرو گے آپ، 8 پہ آ جاؤ اور ٹھنڈ پڑے گی، 9 پہ 7 پہ آؤ اور ٹھنڈ پڑے گی، 4 پہ آؤ اور ٹھنڈ پڑے گی، حتیٰ کہ 1 پہ آ گئے ٹھنڈ بے انتہا ہو جائے گی، پھر 0 ہو گئے، 0 ہوتے ہی برف جم جائے گی، برف جو جمتا ہے ٹیمپریچر 0 ہونے پر برف جم جاتا۔ اب آ جائے برف کے بعد میں الٹا -1 -2 -3 -4، یعنی ٹھنڈ کی طرف کو الٹے بیک ہو گیا آپ، تو مائنس لگا دیتے ہیں اس کے اندر، یعنی الٹا ہے یہ نہیں کہ آگے بڑھ رہا ہے، آگے نہیں بڑھ رہا بلکہ یہ بیک سائڈ میں بڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ٹھنڈ کس قدر ہو جائے گی، برف بھی بنے گی تو ایسی بنے گی جس کو پھوڑ نہیں سکتے، سخت والی برف ہو جائے گی۔ تو یہ رہتا ان لوگوں کے ہاں، تو ظاہر سی بات ہے ایسی جگہ پر چائے ہی پی جائے گی، چائے سے جو ہے خون دوڑنے لگتا ہے، اس کے اندر جوش پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر گرماہٹ پیدا ہو جاتی ہے، لو ہوتا ہے بی پی تو وہ ہائی کی طرف پہنچ جاتا ہے، تو وہ لوگ تو پیئیں گے۔ اور جب وہ لوگ یہاں آئے انہوں نے آ کر کے اس چیز کو یہاں بھی رائز کر دیا، اور ہمارے لوگ چونکہ بہت آگے ہیں ان چیزوں میں، انہوں نے سوچا اچھا چائے، انہیں نہیں پتا کیوں پی جا رہی ہے، انہیں بس اتنا بتایا کہ چائے ہے، اچھی لگ رہی ہے، بس سڑی ہوئی گرمی کے اندر چائے پیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بتائیے کہاں تک پیٹ خراب نہ ہو، آتے جو ہے جواب نہ دیں، جس کا بی پی ہائی رہتا ہو یا نارمل ہو، وہ آدمی سڑی ہوئی گرمی کے اندر چائے پی تو اس کا حال کیا ہوگا؟ پینے کو تو کچھ بھی پی لو، لوگ باگ زہر بھی پی رہے ہیں لوگ باگ، تو اس لیے کھان پان پر بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ نہیں سمجھے آپ لوگ بات؟ تو چائے جو پیو گے صرف ابال کر کے پی لینا، اب گھر والے تمہارے کہیں گے لو جی یہ لائی ہے نئی چائے، دیکھو اپنی امی کو بھی دے دیو کہ اصلی چائے پلاؤں، ایسے کہنا اپنے ابا اور اپنے امی اپنے بھیا سے کہ آج تمہیں اصلی چائے پلاتے ہیں، جو ہے اصل میں چائے، جو کتابی حساب سے چائے ہے، ڈاکٹری حساب سے جو چائے ہے، میڈیکل لائن کی جو چائے ہے اصل، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ چائے یہ ہے۔ چینی کی کیا نام، چینی کہہ رہا ہوں، چائے کی پتی ابال کر کے ہاتھ میں دے دینا، لو جی لو، ہو گئی چائے۔
پھر دیکھنا تمہیں کیا حال ہو گھر کے اندر۔ دیکھو جی ہم کہاں پہنچ گئے، آج چائے پر بیان ہو گیا۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل المؤمن، مومن کی مثال کا مثال زرعی، کھیتی کی سی مثال ہے، لا تزال الریح تمیلہ، کہ ہوا اسے ہمیشہ جھکائے رہتی ہے، ولا یزال المؤمن یصیبہ البلاء، اور مومن کو بھی ہمیشہ کوئی نہ کوئی مصیبت لپیٹے میں لیتی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت انسان کو، ایمان والے کو خاص طور سے پہنچتی ہے، اور اس کی وجوہات میں نے آپ سے بتائی تھی کہ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے ذریعے سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ بیماری گناہوں کو معاف کرے گی یا اس کے لیے عذاب ہے، تو کبھی کبھی عذاب بھی ہوتا ہے، تو اس کی پہچان میں نے آپ سے بتائی تھی کہ بیماری کے بعد اللہ کی طرف ذہن زیادہ ہو گیا ہے، اعمال کی طرف ذہن اور زیادہ بڑھنے لگا ہے، اللہ کی طرف رخ ہوا ہے، تو یہ بیماری اس کے لیے رحمت بنے گی، گناہوں سے صفائی کا سبب بنے گی۔ لیکن اگر وہ بیماری کے بعد میں اعمال چھوڑ کر کے اور اس کا حال خراب ہونا شروع ہو گیا ہے، عمل سے دور ہو گیا، اللہ کو یاد بھی نہیں کرتا ہے، الٹا سیدھا کہتا ہے ہمیں ہی ملے تھے اللہ تعالیٰ کو، میں ہی ملا تھا پریشان کرنے کے لیے، نعوذ باللہ، اس طرح کے کفری الفاظ زبان پر آنے لگے، اس کا مطلب اب یہ بیماری کے اندر گرفتار ہے سخت والی۔ ہم نے ایسے کتنے لوگ دیکھے کہ صاحب بیمار ہوا، ہم گئے، صاحب اب جو ہے جماعت کی نیت کر لو، 4 مہینے لگائیں گے، اور جی بالکل بس ٹھیک ہو جاؤں، بس ایک بار ٹھیک ہو جاؤں۔ اب جب وہ ٹھیک ہو گیا ہم اسے ڈھونڈتے پھر رہے کہاں ہے، کہیں ملتا ہے؟ میں نے بھی آپ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہونے کے بعد، نہیں جی بس جاؤں گا، جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی جاؤں گا، بس کہہ کے آگے بڑھ جاتے۔ واہ بھائی واہ۔ فرماتے ہیں اسی طرح مومن کو ہمیشہ بلائیں اپنے لپیٹے میں لیتی رہتی ہیں، مثل منافقی، اور منافق کی مثال تو وہی کا مثالی شجرۃ العذرہ، عذرہ اور عذرہ دونوں طرف پڑ جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ سمبور کے درخت کی سی مثال ہے، لا تہتز، جسے کوئی چیز ہلا ہی نہیں سکتی، ہوا اسے ہلا ہی نہیں سکتی، کیسے ہلے گا؟ ٹائٹ ہے، ایک دم سخت ہے، حتی تستحصد، یہاں تک کہ وہ اکھڑ جاتا ہے، جب ٹائٹ ہے، ہوا چل رہی ہے، نہیں جھک رہا ہے، تو ہوا اسے اکھاڑ کے پھینکے گی۔ وعن جابر قال، فرماتے ہیں حضرت جابر سے روایت ہے، دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ام سائب، ام سائب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بیماری ہو رہی تھی، پریشان تھی، فقال، حضور نے ارشاد فرمایا، مالکی تزفرفینا، تجھے کیا ہو گیا، تو کیوں کانپ رہی ہے؟ ارے کیا ہو گیا، کانپ کیوں رہی ہو؟ قالت الحمى، یا رسول اللہ بخار آ گیا ہے۔ لا بارک اللہ فی، اللہ تعالیٰ اس بخار میں برکت نہ دے، یعنی اس بخار کو الٹا سیدھا کہا، بخار کو الٹا سیدھا کہا۔ فقال، حضور نے فرمایا، لا تسبی الحمى، کہ تو بخار کو گالی نہ دے، برا بلا نہ کہ، فإنها تذهب خطایا بنی آدم، اس لیے کہ یہ بخار تو بنی آدم کی خطایا گناہوں کو معاف کرانے کے لیے آتا ہے، کما یذهب الکیر خبث الحدید، جیسا کہ لوہے کی بھٹی، جیسا کہ الکیر مانے لوہے کی بھٹی، جیسے کہ لوہے کی بھٹی لوہے کے میل کو چیل کو صاف کر دیتی ہے، جیسے کہ لوہے کی بھٹی میں لوہا کو تپایا جائے تو اس کے بعد اسے پیٹا جاتا ہے تو سارا زنگ میل کو چیل ختم ہو جاتا ہے، لوہا صاف شفاف ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے بخار کے ذریعے سے بھی سارے گناہ مسلمان کے معاف ہو جاتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی جی؟ دیکھیے جی کہاں تک ہو گیا تھا بتاؤ تو صحیح۔ کہاں سے ہے ذرا بتاؤ صحیح۔ اچھا یہاں سے ہے، دیکھو جی جلالین شریف دیکھو، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کیا ہو گیا ہے ان کو کہ وہ اگر وہ ایمان لے آئیں اللہ پر، کاش کہ وہ ایمان لے آئیں اللہ پر قیامت کے دن پر، اگر وہ ایسا کر لیتے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ،
اور کاش کہ وہ خرچ کرتے اس مال میں سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے۔ ایو ضررن علیہم فی ذالکا، ان کا کیا نقصان تھا اس میں۔ بھئی وہ اگر اللہ پر ایمان لے آتے، قیامت پر ایمان لے آتے، جس پر مومن بہا ان باتوں کو کہتے ہیں جن پر ایمان لایا جائے، تو مومن بہا تمام مومن بہا باتوں پر ایمان لایا تو ان کا نقصان کیا تھا؟ فرماتے ہیں والی استفہام لن کا استفہام انکاری ہے، ولو مصدریہ اور لو مصدریہ ہے، ای لا ضرر فیہ، یعنی کوئی نقصان اس میں ان کا نہیں تھا، وَإِنَّمَا ضَرَرُ فِيمَا هُمْ عَلَيْهِ، بلکہ نقصان تو اس کیفیت میں ہے، یعنی ایمان نہ لانے میں ہے، جس میں یہ ہیں، جس صورت پر یہ ہیں، عدم ایمان کے نہ ہونے میں یہ ہیں، لہذا نہ ہونے میں نقصان ہے، ایمان میں کیا نقصان تھا ان کا؟ لَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو جاننے والا ہے، فَيُجَازِيهِمْ، اللہ ان کو بدلہ دے گا بِمَا عَمِلُوا، ان کے کیے ہوئے عمل کا، إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا ہے احدن کسی پر، مثقال ذرہ، وزن ذرہ یعنی مثقال ذرہ، فرماتے ہیں ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ میں ظلم نہیں کرتا۔ ذرہ کہتے اصغر نملہ، چونٹی سے بھی چھوٹا، چونٹی کتنی بڑی ہوتی ہے، اس سے بھی چھوٹے ذرے کو کہتے ہیں ذرہ۔ بِأَن يَنْقُصَهَا، بئی طور کے نیکی کم کر لے اللہ، من حسناتی، ان کی نیکیوں میں سے، اللہ کم نہیں کرتا، نیکی میں ایک ذرہ برابر بھی نیکی اللہ تعالیٰ کم نہیں کرتا، جتنی ہے اتنی رہتی ہیں۔ اچھا جی، اور او یزیدہا فی سیئاتہ، اللہ تعالیٰ کسی کی برائیوں میں اضافہ نہیں کرتا، گناہ جتنے ہیں اتنے کا اللہ تعالیٰ جو ہے کہتا ہے، بس اللہ معافی فرمائے۔ وَإِن تَکُ الذَّرَّةُ حَسَنَةً، اور اگر ہو کسی کی نیکی ذرہ برابر، من مومن کی نیکی ذرہ برابر اگر ہو، وفی قرات بالرفع، فرماتے ہیں ایک قرات کے اندر حسنۃ ہے رفع کے ساتھ، فکانت تامہ، تو اس وقت کانا تامہ ہوگا۔ کانا کی دو قسمیں آپ نے پڑھی ہیں، کانا ناقصہ، کانا تامہ۔ کانا تامہ ہوتا تو کانا فعل اس کے بعد والا فاعل ہو جاتا ہے، اور کانا ناقصہ ہوتا تو کانا کے بعد اس کے اسم اور اس کی خبر آتی ہے، یہ آپ نے پڑھا ہے۔ اور اگر کسی کی ذرہ برابر بھی نیکی ہو، یضاعف، اللہ تعالیٰ اسے دگنا تگنا کر کے دے دیتا، کتنا؟ من 10 10 الی اکثر، 10 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کو اضافہ کر دیتا، ایک کی 10 نیکیاں، الی اکثر من 700، یہاں تک کہ 700 گنا سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا۔ فی قرات، فرماتے ہیں ایک قرات کے اندر یضاعفھا کی جگہ یضاعفھا ہے، بالتشدید، معنی وہی ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ مِنْ عِندِهِ، اور اپنی جانب سے دے دیتا ہے، مع المضاعفتی، دگنا تگنا چگنا دو چند کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اجراً عظیما، اجر عظیم دیتا۔ اجر عظیم کس کو کہتے ہیں؟ اجر عظیم مانے بڑا، بڑا اجر۔ اب اس کو اللہ کہہ دے بڑا تو ظاہر سی بات ہے بہت بڑا ہے۔ لا یقدرہ احد، کوئی بھی اس کو اجر عظیم کو گن نہیں سکتا ہے، کوئی بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتا۔ فکیفا، اور کیا حال ہوگا کفار کا، فکیف حال الکفار، کفار کا حال کیا ہوگا اس دن، اذا، جس دن کے، جئنا، ہم لائیں گے، من کل امت، ہر امت سے، بشہید، ایک گواہ، ہر امت سے ایک گواہ آئے گا، یشہد علیہا بعملہا، ان کے عمل پر ان کے خلاف گواہی دے گا، وہو نبیہا، اور وہ گواہ کون ہوگا؟ ان کے نبی ہوں گے، ان کے نبی آ کر کہیں گے یا اللہ ہم نے ان کو بہت سمجھایا بجھایا لیکن ان لوگوں نے ہماری بات نہیں سمجھی، بلکہ الٹے الٹے ہمیں جوابات دیے۔ فرماتے ہیں وَجِئْنَا بِكَ، اور اب یہ امتیں انکار کریں گی، یہ امتیں انکار کریں گی کہ جی ہمارے پاس نہ آیا کوئی بھی، آپ کے نبی نے آ کر کے ہم سے نہیں کہا کچھ بھی۔ او ہو، اب یہ نبی کہیں گے یا اللہ آپ کو تو پتہ ہی ہے، تو اللہ کہے گا کوئی گواہ ہے؟ اے انبیاء، اے میرے انبیاء، تمہارے اوپر کوئی گواہ ہے کہ تم نے دین پہنچایا ہے؟ تو وہ کون ہے؟ کہیں گے جی ہاں محمد رسول اللہ، آپ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں بلائیے۔ تو فرماتے ہیں وَجِئْنَا بِكَ، اور لائیں گے ہم آپ کو، یعنی یا محمد آپ کو لائیں گے، علی ہؤلاء، ان تمام کے اوپر، شہیداً، گواہ بنا کر، ان سب کے خلاف اب حضور آئیں گے، حضور کہیں گے ہاں تم نے، انبیاء کی جماعت نے دین پہنچایا تھا اللہ، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی تھی۔ اب چونکہ حضور کو اتنے محبوب نبی رسول ہیں، کسی کی اوقات نہیں ہے کہ یوں کہہ دیں کہ صاحب یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہہ ہی نہیں سکتے، پتہ ہے نا اللہ کے حبیب ہیں۔ یومئذ، اور اس دن، یوم المجیء، جس دن کے آنا ہوگا، یود الذین کفروا، کافر چاہیں گے، وعصوا الرسول،
وہ لوگ چاہیں گے جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، وہ چاہیں گے اس کو، کیا چاہیں گے؟ لو تسوا بہم الارض، کاش کہ ان کو ان پر زمین برابر کر دی جاتی، کیا مطلب؟ ان کو مٹی میں ملا دیا جاتا، آئی ان تسوا بالبنل، فرماتے ہیں یہ للمفعول والفاعلی، یہ او تسوا مجہول کا صیغہ بھی ہے، والفاعلی اور معروف کا بھی ہے، مع حذف احدی التاءین، دو تا میں سے ایک کو حذف کیا گیا ہے، فی الاصل اصل کے اندر، ومع ادغامها، اور اس کے ادغام کے ساتھ ہے، فی السین میں، سین میں، ای تسوا تھا، ایک تا کو حذف کر دیا گیا۔ فرماتے ہیں کافر اور نافرمان لوگ جو رسول کی نافرمانی کریں گے، او لو تسوا، وہ کہیں گے کاش کہ ہمیں زمین کے برابر کر دیا جاتا، کیسے زمین؟ بأن یکونوا ترابا مثلہا، یہاں تک کہ ہم مٹی ہو جاتے زمین کی طرح سے، مٹی، بس مٹی میں مل جاتے، لعظم حولہ، قیامت کی ہولناکی کے بڑے ہونے کی وجہ سے، قیامت کی بڑی ہولناکی کو دیکھ کر کہتے ہیں بس کاش کہ ہم زمین سے مل جاتے، مٹی ہو جاتے، ہم پہ حساب و کتاب نہ ہوتا۔ کما فی آیت اخری، جیسا کہ دوسری آیت کے اندر، یہ آیت آپ کو سورہ نبا عما کے سپارے میں آخری آیت ملے گی، عما کے سپارے کی سورہ نبا کی آخری آیت، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہیں گے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، کافر یوں کہے گا۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا عَمَّا عَمِلُوا، اور نہیں چھپاتے تھے اور نہیں چھپا سکتے ہیں وہ لوگ اللہ سے کوئی بات، عَمَّا عَمِلُوا، وہ تمام اعمال جو کیے ہوں گے، کیسے ہو جائے گا؟ اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپتی، وفی وقت آخر، اور ایک وقت میں، یکتمون، ایک وقت میں تو چھپائیں گے، ایک وقت میں تو چھپائیں گے، لیکن بعد میں جب راز کھل جائے گا تو اس کے بعد نہیں چھپا سکتے، کیا کہیں گے؟ واللہ ربنا، قسم اس اللہ کی جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم تو مشرکین میں تھے ہی نہیں، یہ یہاں پر بات کو چھپا رہے ہیں، اور جب بات کھل جائے گی، زبان پر مہر لگ جائے گی، ہاتھ پیر گواہی دیں گے، تب کہیں گے ہاں جی ہاں، اب کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ نہیں سمجھے؟ بس کرو، ٹائم دیکھو جی۔ بخاری شریف کی جلد ثانی کتاب التوحید، یہ آخری کتاب ہے، اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ کتاب الرد علی الجہمیۃ وغیرہم التوحید۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے فرق باطلہ پر رد فرمایا ہے اور توحید کا بیان کیا ہے، اس کو نوٹ کریں آپ۔ ہم اپنے زمانے کے فرق باطلہ پر رد کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ امام بخاری کا طرز یہ ہے کہ جیسے انہوں نے اپنے زمانے کے باطل جو فرقے ہیں ان کا رد کیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے پڑھنے پڑھانے والوں کو، جو موجودہ طور پر باطل فرقے ہیں اس وقت میں، موجودہ طور پر باطل فرقے ہیں اس وقت میں، ان کا رد کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پتہ لگے ہم نے آپ کو یہ دے دیا، معتزلہ پڑھا دیا، جہمیہ پڑھا دیا، کرامیہ پڑھا دیا، جبریہ فرقہ ہم نے آپ کو دے دیا، پتہ نہیں کیا کیا فرقے دے دیے، نام تک عجیب و غریب ہیں، اور جو موجودہ فرقے باطلہ ہیں ان کا ذکر نہیں کیا، تو آپ کا ذہن نہیں بن پائے گا۔ جب باطل فرقے ہمارے موجودہ سامنے آئیں گے تو ان سے مقابلہ بھاری ہو جائے گا۔ اسی بنیاد پر میں نے سب سے پہلے آپ کو جو ہندو مذہب کا اور ان تمام چیزوں کا جو ہے بایو ڈاٹا مختصر پیش کیا تھا، اور جو ہے کل آپ کے سامنے شیعیت، شیعہ ہونا، اس کے 120 فرقے ہو چکے ہیں، اس فرقے کے 120 شاخیں ہو چکی ہیں۔ سب سے بدترین شاخ میں نے آپ سے بتائی تھی، ایک تو اثنا عشری، 12 امام والا فرقہ، جس کی ڈیٹیل بھی بتائی تھی، اماموں کے نام بھی بتائے، اور جو ہے اسی میں نصیری فرقہ، جو ملک شام سیریا ہے وہاں کا جو راجہ تھا، ابھی جو اس کو بھگایا گیا بدبخت کو، بشار الاسد کے نام سے، اس کی بیوی مر چکی ہے کینسر وغیرہ میں، اور یہ خود بھی جو ہے وہاں پر روس کے اندر بھاگا ہوا ہے۔ یہ کٹر شیعہ تھا، اور شیعوں کی شاخ میں سے بھی نصیری والی شاخ، جو حضرت علی کو خدا نہیں مانتا بلکہ خدا کو بھی پیدا کرنے والا مانتے ہیں لوگ، نعوذ باللہ، وہ اس کی وجوہات آپ کے سامنے آ گئی تھی۔ عبداللہ بن سبا اس مذہب کا بانی ہے، شروعات جو ہوتی ہے عبداللہ بن سبا سے ہوتی ہے، اور اس نے حضرت علی کو لے کر کے چونکہ پھر فتنہ اٹھایا، حضرت علی کی شان میں بڑھا چڑھا کر کے انہیں خدا تک پہنچایا، خدا سے اوپر کی باتیں کی، حضرت علی نے خود جلوایا تھا اس کو،
مارا تھا اس کو کہ آئندہ چل کر کے کوئی قوم مجھے اس بیس پر کچھ کہنے نہ لگے، لیکن یہ تو قوم اس وقت میں پیدا ہو ہی گئی تھی، ملکوں کے اندر پیدا ہو گئے تھے یہ لوگ، تو آج تک موجود ہیں، آج بھی ان کا عقیدہ کلام پاک کے متعلق یہی ہے کہ وہ والا قرآن نہیں ہے، متع کے قائل ہیں، بدتمیزی کے، اور اس طریقے سے اور بھی مسائل میں نے آپ کے سامنے جو ہے ذکر کیے تھے۔ امامت کو نبوت سے اوپر مانتے ہیں، اور امامت میں ہی سب سے بڑا مطلب امامت ہی سب سے بڑی چیز مانتے ہیں، حضرت علی کو انبیاء سے بھی افضل مانتے ہیں، اس طرح کی باتیں، بہرحال یہ سب باتیں ویسی ہیں۔ آج ایک ہمارے زمانے کا ایک فرقہ ہے، نام نوٹ کیجئے، باتیں نوٹ کیجئے آپ۔ آج کل ان کی عورتیں بھی گھوم رہی ہیں گھروں کے اندر، مرد ان کے مردوں میں گھوم رہے ہیں۔ ایک دو بار اس کا تذکرہ میں نے اڑے انداز میں کیا ہے، لیکن ان ڈیٹیل آج آپ کے سامنے ذکر ہوگا، اس کو آپ سمجھیں۔ اس فرقے کا نام آپ کے ضلع بجنور کے اندر بھی بہت زیادہ پھیل رہا ہے اس وقت یہ، اور اتراکھنڈ میں دہرادون والا چھیتر اس سے بہت زیادہ گرست ہے، بہت زیادہ گھرا ہوا ہے۔ اورنگ آباد مہاراشٹر وغیرہ کے اندر بہت زیادہ ہے، ممبئی وغیرہ میں بہت زیادہ ہے، دہلی کے اندر بھی اس کی شاخیں ہو گئی ہیں، لاکھوں لوگ جو ہے اس سے مرتد ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ جو ان سے پہلے تھے، مولانا نصیر خان صاحب، بہت بڑی ہستی ہیں، ان کا انتقال ہوئے ایک زمانہ ہو گیا، مولانا نصیر خان صاحب کے پوتے کے بارے میں خبر لگی، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث کے پوتے کے بارے میں خبر لگی کہ وہ بھی اس فرقے میں آ چکا ہے، اپنا ایمان کھو چکا۔ آپ بتائیے کتنا بڑا سنگین ہے، اس لیے آپ کے سامنے اس کو میں ذکر کر رہا ہوں۔ اس فتنے کا نام ایک کاپی میں اوپر کہیں نوٹ کیجئے، شکیلیت، فتنہ شکیلیت۔ ان کے لوگوں کو شکیلی کہا جاتا ہے، شکیلیت اس کا فتنے کا نام رکھا گیا ہے، ان کے لوگوں کو شکیلی کہا جاتا ہے، جیسے ہمیں دیوبندی کہا جاتا ہے، کسی کو بریلوی کہا جاتا ہے، کسی کو کچھ کہا جاتا ہے، کسی کو کچھ، انہیں کہتے ہیں شکیلی۔ یہ نام بھی ہم ہی لوگوں نے دیا ہے، کیوں؟ اس فتنے کا بانی ہے شکیل بن حنیف، اس کا بانی ہے شکیل بن حنیف، سمجھے جی؟ اچھا، اب آپ یہ سمجھیے گا یہ شخص کون ہے۔ یہ شخص دربھنگا کا رہنے والا ہے، ضلع عثمان پور، کیا نام، ضلع دربھنگا، گاؤں عثمان پور، صوبہ بہار میں ایک ضلع ہے دربھنگا کے نام سے، اس دربھنگا میں ایک گاؤں ہے عثمان پور کے نام سے۔ یہ شخص وہاں پر پیدا ہوا، وہیں پر یہ پلا بڑھا، اور اس کے بعد میں یہ جماعت سے بھی لگا، جماعت تبلیغی سے لگا، مرکز نظام الدین میں بھی رہا، مولانا انعام حسن صاحب کے وقت میں ان کے ساتھ رہا، ان کی خدمت کرتا تھا، لیکن بدبخت تھا، خباثتیں دل دماغ کے اندر چھائی ہوئی تھی، اوٹ پٹانگ اس کی باتیں ہوا کرتی تھیں، عجیب طرح کی باتیں جو ہے کیا کرتا تھا۔ یہ پڑھا لکھا ہے نہیں، ظاہر سی بات، جب پڑھا لکھا نہیں ہے، دیکھو اس ہندوستان کے اندر ایک ہی شخصیت ایسی جس سے ان کی بات چیت ہوئی ہے، بائی نیٹ ہوئی ہے، مقابلہ ہوا ہے، انہوں نے اسے ہرایا بھی ہے، باقی کسی سے تو بات بھی نہیں ہوئی اس کی۔ وہ میرے استاد محترم جو میرے افتاء کے استاد ہیں، مفتی اسعد قاسم سنبھلی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جامعہ شاہ ولی اللہ کے مدیر اعظم مراد آباد کے اندر ان کا اپنا ادارہ ہے۔ یہ مولویت کے بعد کی جو پڑھائی ہیں، افتاء اور تخصص فی الادب وغیرہ ہی یہ پڑھاتے ہیں۔ تخصص فی الافتاء میں نے وہیں سے کیا ہوا ہے، حضرت ہی سے کیا ہوا ہے، اور بڑی محبت کرتے ہیں الحمدللہ مجھ سے خاص طور سے۔ تو بہرحال وہی ایک شخصیت پورے ہندوستان میں ہے جنہوں نے اس سے بات چیت کی ہے بائی نیٹ، اور بات کر کے اسے ہرایا، اس کے خلاف باقاعدہ مطلب کتابیں لکھی، یہ ان کی باتوں سے بھاگا ہے۔ پھر یہ
جو حضرت نے اس کے جوابات دینے شروع کرے ہیں تو یہ بھاگتا ہے۔ اسی لیے ہندوستان کے اندر تو ان کی کتابیں، ہمارے استاد محترم کی کتابیں اس موضوع پر کافی و شافی ہیں۔ حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے شکیل بن حنیف کے نام سے، اس میں اس کی پول کھولی ہے پوری ڈیٹیل کے اندر، کچھ ویڈیوز میں نے بھی انہی کی کتاب سے جو ہے نیٹ پر شکیل بن حنیف کے متعلق ڈال رکھی ہیں۔ بہرحال دیکھیے اب آپ سنیں، دربھنگا ضلع ہے، صوبہ بہار ہے، وہاں پر ایک گاؤں ہے دربھنگا ضلع کے اندر، عثمان تر، وہاں یہ پیدا ہوا، وہیں پلا بڑھا، اس کے بعد مرکز نظام الدین وغیرہ جماعت سے جڑا، اور جماعت نے بھی اس نے جتنا خرافات ہو سکتی وہ مچائی، وہ بڑھائی، اس کے بعد مرکز نظام الدین سے اسے وہاں سے بھگا دیا گیا، اس کو بھاگنا پڑا چونکہ ساری خرافات چل نہیں پا رہی تھی، لہذا یہ وہاں سے بھاگ کر کے لکشمی نگر دہلی کے اندر ایک جگہ ہے وہاں پر رہا، کچھ جگہ پر لوگوں سے بڑی انسیت ہو گئی اور وہاں رہنے لگا، رہتا رہا۔ اس نے پھر اپنی روحانی محفلوں کے نام سے کچھ یہ کیا کرتا تھا، اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا تھا، تو اس نے روحانی محفلوں کے نام سے اس طریقے سے حرکتیں کرنی شروع کری، تو لکشمی نگر والوں نے بھی علماء سے رابطہ کیا کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے، ہمارے یہاں فلاں فلاں آدمی ہے، ایسا ایسا ہے، علماء نے فتویٰ دیا کہ بالکل غلط ہے، اسے روکو، یہ نہیں رکا تو لکشمی نگر والوں نے، دہلی لکشمی نگر والوں نے اس پر ڈنڈا بجایا، ٹھیک ٹھاک ڈنڈا بجایا، بڑھیا کر کے اسے کوٹا پیٹا کرنے کے بعد میں اسے دہلی کے ریلوے اسٹیشن پر چھوڑ کر کے آ گئے کہ یہاں سے اپنی ٹرین میں بیٹھ کر کے دربھنگا بہار پہنچ جائے گا، لیکن یہ بدبخت وہاں سے جو ہے یہ چھوڑ کر کے آ گئے، بٹھا کر کے نہیں آئے، اب یہ وہاں لیٹا رہا، پڑا رہا، پھر یہ وہاں سے ہٹ کر دہلی ہی کے اندر غالباً نبی کریم یا کسی جگہ پر، ذہن نہیں، تو بہرحال ایک جگہ پر اور گیا، وہاں بھی اس نے ایسا ہی کیا، روحانی محفلیں لگا رہا تھا، وہاں بھی اس کی کٹائی کرنی پڑی، اس کے بعد یہ بھاگ گیا مہاراشٹر، اورنگ آباد یہ ممبئی کی سائیڈ میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہے، شہر ہے بہت بڑا، اورنگ آباد کے پاس میں گاؤں ہے پڑے گاؤں، اس پڑے گاؤں کے اندر یہ پہنچا اور وہاں کچھ باطل طاقتوں سے اس کا جو ہے آمنا سامنا ہو گیا، پیسے والے لوگوں سے اس کا ملنا جلنا ہو گیا، لاکھوں کروڑوں روپے اس کے پر لوگ خرچ کرنے لگے اس کی روحانی محفلوں پر، اور دھیرے دھیرے اس نے اپنا اورنگ آباد کے اندر ہیڈ کوارٹر باقاعدہ اس نے بنا لیا۔ اب اس نے ہیڈ کوارٹر بنایا، اس نے کہا، یہ کہتا کیا تھا، اس کا کہنا یہ تھا کہ میں حضرت امام مہدی ہوں، پہلا دعویٰ۔ اب اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں حضرت عیسیٰ بھی ہوں، تو حضرت امام مہدی کا بھی دعویٰ ہے، اس کا حضرت عیسیٰ کا بھی دعویٰ ہے، تو اس کے ماننے والے جو شکیلی ہیں، وہ شکیلی لوگ دیکھنے میں داڑھی سیم ہمارے جیسی ہے، ٹوپی ہمارے جیسی ہے، کرتا پاجامہ ہمارے جیسا ہے، ایسا لگتا ہے ایسا کہ جماعتی ہیں، بالکل جماعت کی طرح سے ہی رنگ روپ ساری چیزیں ہیں، جماعت کے لوگوں کی طرح سے ہیں، اور وہ شکیلی ہیں، یعنی اپنے شکیل بن حنیف کو وہ مانتے ہیں عیسیٰ اور مانتے ہیں حضرت مہدی، اس طرح سے چونکہ مانتے ہیں تو ایمان تو ختم ہو گیا، کسی غیر نبی کو نبی ماننے سے، غیر مہدی کو مہدی ماننے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ غیر نبی جو عیسیٰ نہیں ہے، حضرت عیسیٰ دوسرے آسمان پر موجود ہیں، پہلے ان سے پہلے دجال آئے گا، دجال کے آنے کے بعد حضرت عیسیٰ آئیں گے، یہ کہاں سے آ گیا؟ بہرحال تو اب اس نے وہاں پر ہیڈ کوارٹر اپنا بنایا ہوا ہے، اب 1 2 3 4 5 6 7 8 ہزار 10 ہزار 20 ہزار لاکھ 2 لاکھ اس کے لاکھوں میں فالوورز ہو چکے ہیں، اور وہ باقاعدہ پیسہ ویسا بہت آ رہا ہے، اوپر سے باطل طاقتیں لگی ہوئی ہیں اس کے ساتھ میں، پیسہ اچھال رہی ہیں اس کے اوپر کہ واہ بھی واہ، یہ تو ہمارے لیے مشٹنڈا مل گیا، کیا کرایا مل گیا، جیسا کہ انگریزوں کے دور کے اندر 2 لوگوں کو انگریزوں نے خرید لیا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی جس نے اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کیا تھا، انگریزوں سے جہاد کو منسوخ کیا تھا، ہمارے لوگ جو انگریزوں سے جہاد کر رہے تھے وہ بدبخت یوں کہہ رہا تھا، نہیں انگریزوں کے ساتھ جہاد کرنا حرام ہے، میں نبی آیا ہوں نیا اور میں خود چونکہ نبی ہوں، میں نبی اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ جہاد منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا، یہ اس طرح کی باتیں کی۔ دوسرا جو جس کو اپنے انڈر میں لیا تھا وہ مرزا، ان کا نام امام احمد رضا خان صاحب ہیں، بریلوی جو ہیں امام احمد رضا خان، انہوں نے کہا کہ بھئی میں یہ کہتا ہوں کہ انگریزوں کی حکومت اسلامی حکومت ہے، نعوذ باللہ، ایک باقاعدہ کتاب لکھی اس کے اوپر کہ کیا نام تھا کتاب کا، اعلام الاعلام بان ہندوستان دارالاسلام، کہ دارالاسلام ہے یہ تو، انگریزوں کی حکومت اسلامی حکومت ہے، اس طرح کے بدبخت لوگ ہوئے ہیں، تو انہوں نے ایسا کیا، ایسے ہی اب انگریزوں نے اور کچھ اس طرح کی
مطلب لوگوں نے کہ جو اسلام کو بگاڑنا چاہتے ہیں، خراب کرنا چاہتے ہیں، اس پر پیسہ بہت دے دیا، کروڑوں روپے کے حساب سے اس کی زمین جائیداد دلوا دی وہاں پر، اور بہت مالدار کر دیا اسے۔ انڈر گراؤنڈ رہتا ہے، آمنے سامنے نہیں آتا ہے، ورنہ اس اب تک تو کسی کو مار بھی دیتے اسے، یہ انڈر گراؤنڈ رہتا ہے۔ تو دیکھیے اب آپ سمجھیں، تو اتنا بڑا فتنہ اس نے اٹھا دیا ہے کہ جگہ جگہ اپنے داعی لوگ بھیجے ہیں، جماعت کی طرح سے کام کرتے ہیں، اور نوجوان لڑکے چھوٹے چھوٹے بیچارے بچے 15 سال 18 سال کے، انہیں یہ لوگ بہکاتے ہیں کہ ہمارے پاس امام مہدی ہے، ہمارے پاس عیسیٰ ہے، اس طرح کی باتیں کر کے ان کے ایمان کو لوٹ رہے ہیں۔ آپ کا جو ہے بسرائیوں کے آگے چلیں گے تو مہرکا کے پاس میں شاہ پور ہے، بسیلی ہے، ان جگہوں پر بھی یہ شکیل بن حنیف کے فتنے والے موجود ہیں۔ مجھے فون آیا ہوا ہے وہاں سے، میں نے کہا ہے کہ آپ لوگ بیان رکھ لو، جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی بیان رکھو، فٹافٹ بیان رکھ کر کے ڈیٹیل میں اس کے اوپر بولیں گے انشاءاللہ، ایک ایک بات بیان کریں گے کھول کر کے، لیکن وہ لوگ بیان ابھی نہیں رکھ پا رہے ہیں، وہ ڈھیل ڈال رہے ہیں۔ آئندہ جب یہ فتنہ اور زیادہ ہو جائے گا تب جو ہے ہم لوگ اسے کہیں گے جی فتنہ بڑھ گیا ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ممبئی اورنگ آباد وغیرہ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ، تو آپ کے شاہ پور میں اور ادھر جو ہے یہ لوگ باقاعدہ موجود ہیں اس وقت، اس لیے آپ لوگوں کو جاننا ضروری ہے۔ تو اب آپ کو لگے گا کہ بتائیے چپکے یہ فتنہ جس کے بارے میں آپ جانتے بھی نہیں ہیں، وہ فتنہ اتنا پھیل چکا ہے، اس لیے اب اس پر ہم لوگ یہاں پر درس بھی دے رہے ہیں، بیان بھی کر رہے ہیں۔ تو نام نوٹ کر لیا آپ نے، ڈیٹیل معلوم ہو گئی آپ کو، کہاں سے آیا، کہاں پہنچا، دلی میں پٹا کوٹا اورنگ آباد پہنچا، اس کا جو ہیڈ کوارٹر بن گیا، انڈر گراؤنڈ رہتا ہے، اپنے لوگوں کو پھیلاتا ہے، بہکاتا ہے، چاروں طرف لوگ بھیج رکھے ہیں اور محنت کر رہے ہیں اس کے لوگ، ان کو شکیلی کہتے ہیں، فتنہ شکیلیت اس کا نام رکھا ہم لوگوں نے۔ تو اب ان کا جو ہے مقابلہ کیا کریں گے، بات میں نے آپ سے بتا دی ہے کہ کیا کہتے ہیں، اپنے آپ کو مہدی بتاتا ہے، حضرت عیسیٰ بتاتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ حضرت مہدی بتاتا ہے تو اس کا رد کیسے ہوگا، یہ ہے کتاب الردی علی الجہمیۃ وغیرہم کے اندر تمام فرقے باطلہ آئیں گے۔ رد دیکھیے آپ کیسے کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، تو مہدی والے سے سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت امام مہدی کا نام ہوگا محمد، ان کے ابا کا نام ہوگا عبداللہ، بعض روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ ان کی امی جی کا نام ہوگا آمنہ، یعنی حضور کے پورے نام ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے نام ہوں گے۔ نام ہوگا محمد، ابا کا نام عبداللہ، ماں کا نام آمنہ۔ پہلا رد یہ کریں گے کہ یہ شکیل نام ہے، اس کا نام محمد نہیں ہے، اس کا نام کیا ہے، شکیل ہے، اس کے ابا کا نام حنیف ہے، اس کے ابا کا نام عبداللہ نہیں ہے، اور اس کی امی کا نام بھی آمنہ نہیں ہے۔ لہذا پہلی علامت میں ڈھیر فیل ہو گیا، پہلے ہی بال پر وکٹ جسے کہتے ہیں ان کی میچ والوں کی بھاشا میں، ختم، بالکل ایک ہی لفظ سے ختم۔ تو لیکن ضدی ہے، زبردستی والا ہے، باطل ہے، چونکہ فتنہ فساد والا ہے، سارا پیسہ اس نے جو ہے جمع کیا ہوا اسی نام پر، تو کیسے ایک دم سے بات جو ہے مان لے۔ ہمارے حضرت نے جب یہ بات اسے لکھ کر کے بھیجی کہ تو تیرا نام محمد کہاں سے ہے، تیرا نام تو حنیف ہے، کا نام شکیل ہے، تیرے ابا کا نام حنیف ہے، تو بتائے کیا کہتا ہے بدبخت، یوں کہتا ہے کہ میرا نام شکیل نہیں محمد شکیل ہے۔ تو دیکھو آ گیا محمد۔ اب اس بدبخت سے کوئی بتائے کہ اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب اپنے نام کے آگے لگاتے ہیں محمد، تو سارے ہو گئے مہدی، پھر تو میں بھی مہدی ہو گیا اس حساب سے، پھر تو محمد طیب میرا نام ہے۔ آپ کے ہاں بھی کتنے محمد لگا کر کے آپ کے بھائی جان اور آپ کے والد صاحب سب کے ناموں پر لگتا ہے محمد، سبھی ہو گئے، اتنا بے پڑھا لکھا آدمی، لیکن کمال کی بات ہے اس کے جھانسے میں لاکھوں لوگ آ چکے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ بات۔ تو اب اس کو جو ہے سب سے پہلا رد نام پہ رد ہو گیا، نام کے اعتبار سے مہدی ثابت نہیں ہو پایا۔ اب حضرت عیسیٰ کہاں سے ہوگا ثابت، جب اس کا نام شکیل ہے، اس کا نام عیسیٰ کہاں ہے بتائیے، تو حضرت عیسیٰ کا نام تو عیسیٰ ہی ہے، دونوں طرح سے رد ہو گیا نا۔ دوسرے رد اس کے پر یہ ہوگا کہ حضرت امام مہدی کے بارے میں روایت لکھی ہے، روایت یہ لکھی ہے کہ وہ باپ کی طرف سے حضرت حسن کی اولاد سے اور ماں کی طرف سے حضرت حسین کی اولاد سے۔ کیا مطلب، باپ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہے امام
مہدی کے اور ماں حضرت حسین کی اولاد میں سے۔ کیا مطلب؟ یہ حسنی حسینی ہوں گے، حسنی حسینی۔ تو لہذا اب ایسا حسنی حسینی شخص یہ تو نہیں ہو سکتا، نہ یہ ہے، نہ کبھی اس کا دعویٰ بھی نہیں ہے حضور کی آل و اولاد میں سے ہوگا، حسنی حسینی ہوں گے۔ اب یہ نہ حضور کی آل و اولاد میں سے ہے، نہ یہ حسنی حسینی ہے، نہ حسنی حسینی ہے، نہ حضرت حسین کی اولاد میں سے اس کی اماں ہے، نہ اس کا ابا حضرت حسن کی اولاد سے ہے۔ یہ دربھنگہ بہار کے اندر رہتا ہے، لہٰذا دوسرا رد اس کے پر یہ کیا جائے گا کہ بھائی تم نہیں ہو، کہاں سے ہو سکتے ہو؟ نہیں ہو سکتے ہو تم۔ نمبر 3 بات یہ ہوگی کہ وہ مدینہ کے رہنے والے ہوں گے، مدینہ کے رہنے والے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی وہیں پیدا ہوں گے، بڑے ہوں گے اور 40 سال کی عمر تک وہیں پر رہیں گے۔ یہ بدبخت تو یہاں پر بہار کے اندر، بہار صوبے میں دربھنگہ ضلع میں عثمان پور گاؤں کا رہنے والا ہے، تو کہاں سے ہو گیا جی مدینہ کا؟ نہیں ہو سکتا، یہ مدینہ کا نہیں ہے، یہ انڈیا کا ہے۔ انڈیا کے اندر بھی بہار کا ہے، بہار میں دربھنگہ ضلع کا، دربھنگہ ضلع کے اندر عثمان پور گاؤں کا ہے، تو لہذا رد ہو گیا۔ جو بات یہ بولے گا نا تو روایت سے چیک کیا جائے گا، ایسی تھوڑی بیٹھے ہیں بیوقوف پاگل ہم لوگ کہ آپ سے سنیں گے اور بات کو مانیں گے۔ مہندی ہوں، کیسے مہندی؟ دکھا روایت سامنے رکھ کر کے، تجھے چیک کیا جائے گا۔ وی آر سپوز ٹو چیک اٹ، ہمیں چیک کرنا پڑے گا، چیک کرنے کے بعد میں بتائیں گے نا ہم تو تیرے کو تو مہندی ہے کہ نہیں ہے۔ اب دیکھا تو نہ تو یہ اس کا نام محمد، نہ اس کے ابا کا نام عبداللہ، نہ اس کی اماں کا نام آمنہ، پہلا رد ڈسٹروائے ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن ضدی ہے، ہر دھرمی ہے۔ دوسری بات آئی کہ مدینہ کا رہنے والا ہوں گے، تو لیکن یہ تو یہاں کا رہنے والا ہے، انڈیا کا، یہ جو ہے کہاں مدینہ کا رہنے والا ہے۔ تیسری بات آپ سے بتائی کہ حضرت حسن حسین کی آل و اولاد سے ہوں گے، یعنی حضور کی آل و اولاد سے، کیونکہ یہ تو حضور کی آل و اولاد سے ہیں، تو حضور کی آل و اولاد میں حسنی حسینی ہوں گے، لیکن یہ حسنی حسینی نام سے کہیں بھی نہیں ہے، اس کا نسب نامہ حضرت حسن حسین کے ذریعے سے حضور تک نہیں پہنچتا ہے۔ اب آپ دیکھیں روایت کے اندر لکھا ہے کہ 40 سال کی ان کی عمر ہو جائے گی، 40 سال کے بعد میں جب وہاں کے بادشاہ کا انتقال ہوگا، اور بادشاہ کے انتقال پر لوگ دیکھیں گے کاش کوئی اچھا سا ذمہ دار بادشاہ مل جائے، لوگ انہیں ڈھونڈتے ہوئے ہوں گے، یہ مدینہ سے بھاگ کر کے مکہ چلے جائیں گے، وہاں طواف کرتے ہوئے ہوں گے، طواف کرتے کرتے 313 یا 314 یا 315 وہی روایتیں آپ کو معلوم ہے، 313 قطب ابدال انہیں پہچان لیں گے۔ یہ قطب ابدال لوگ ہوں گے جو انہیں پہچانیں گے اور پہچان کر کے کہیں گے انت المہدی، آپ ہی مہدی ہو، اور یہ انکار کریں گے نہ جی نہ، میں نہیں ہوں مہدی، میں تو چھوٹا موٹا آدمی ہوں، نہیں جی نہیں میں نہیں ہوں۔ لیکن قطب ابدال کہیں گے ہم نے آپ کو پہچان لیا، یہ منع کرتے رہیں گے، وہ ہاں ہاں کہتے رہیں گے، اینڈ یہ کہ یہ ان کے خیمے میں جا کر کے حضرت مہدی کے ہاتھ پر 313 قطب ابدال ٹائپ کے لوگ پہلے بیعت کریں گے، اور بیعت کرنے کے بعد میں اس رات میں اللہ کے حضور سجدے میں گریں گے کہ یا اللہ یہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں مہدی، میں تو ایسا ہوئی نہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ انہیں روحانی پاور دے گا۔ رات یہ عبادت کرنے کے بعد جب یہ صبح جب صبح ہوگی تو رات میں اللہ تعالیٰ انہیں مہدی والی صفات سے نواز چکا ہوگا۔ اب یہ صبح اٹھیں گے تو کہیں گے ہاں بھائی ہاں، اللہ نے مجھے وہ پاور دے دی، انا المہدی، میں ہی مہدی ہوں۔ اب کہیں گے مہدی، کیا مطلب؟ حضرت مہدی ہونے کے باوجود بھی دعویٰ نہیں کریں گے میں جو ہوں مہدی ہوں، لوگ انہیں پہچانیں گے قطب ابدال لوگ، یہ بدبخت لوگ خود ہی اپنے آپ کو کہتے پھرتے ہیں مہدی مہدی مہدی۔ حضرت مہدی جو اصلی مہدی ہیں انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ مہدی ہو، آپ وہ دعویٰ نہیں کریں گے، تو دعویٰ نہ کرنا مہدی ہونے کی علامت ہے، اور بعد میں اللہ انہیں وہ صفات دے گا رات میں، اس کے بعد صبح کہیں گے ہاں جی ہاں آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں ہی مہدی ہوں، اب جہاد کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں یہ والا جو شکیل بن حنیف دربھنگہ کا رہنے والا، یہ بدبخت کو نہ کسی نے مکہ میں طواف کرتے ہوئے بیعت کی ہے، نہ 313 قطب ابدال نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، نہ ہی کوئی بات ہوئی ہے، نہ یہ وہاں مدینہ گیا ہے، نہ وہاں سے مکہ بھاگا ہے، نہ وہاں جا کر قطب ابدال نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، نہ کوئی رات ایسی گزری جس کے اندر اس کو اللہ نے پاور دے دی ہوں اور اس کے بعد اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو شروع سے ہی کہہ رہا میں مہدی، میں عیسیٰ، میں مہدی، میں عیسیٰ، میں مہدی، میں عیسیٰ، اپنے آپ میاں مٹھو بنتا پھرتا ہے۔ رد ہو گیا۔
अब आगे देखें आप, कहتے हैं अब हमारा सवाल इससे ये है कि तेरे मेहदी बनने पर ये बता कौन से अरब के बादशाह का इंतकाल हुआ। भाई जालिम बादशाह का इंतकाल होने के बाद में आएंगे मेहदी, तो अगर जालिम बादशाह का इंतकाल नहीं हुआ है अभी तक तो तू कैसे मेहदी बना। और जब जालिम बादशाह का इंतकाल होगा तो वहाँ पर होगी बैत, मक्का में काबे के पास में होगी बैत, तू कहाँ से यहाँ से जो है बैठा है हिंदुस्तान के अंदर औरंगाबाद में, तो कहाँ से हो रही है बैत। ये बात हो गया फेल, कई तरह से फेल हो गया। उसके बाद कहते हैं कि हजरत मेहदी का ज़ुहूर होगा। अब हजरत मेहदी जंग करेंगे, जंग करने के बाद दज्जाल आएगा, 2-2.5 साल के बाद ही दज्जाल आ जाएगा, 2-2.5 साल के बाद। इसको दावा किए हुए बदबख्त को, शकील बिन हनीफ को दावा किए हुए मेहदी होने का दावा कि तकरीबन 30 साल हो गए, 30 साल हो गए इसे दावा किए हुए। वहाँ तो रिवायत ये है कि मेहदी होने का जैसे ही पता चलेगा उन्हें, तो उन्हें फ़ौरन उसके 2-2.5 साल के बाद ही क्या होगा, 2-2.5 साल के बाद फ़ौरन आएगा दज्जाल आएगा। लेकिन इसके में तो 30 साल हो गए, अभी तक भी नहीं आया, चूँकि ये झूठा मेहदी है। असली मेहदी में तो 2.5 साल के बाद दज्जाल आएगा। और आगे कहते हैं हज़रत मेहदी दावा करने के 7 साल तक रहेंगे ज़िंदा। हज़रत मेहदी 40 साल की उम्र में जब ये लोग उनको जो है कुतुब अब्दाल पहचान लेंगे, इस वक़्त से लेकर तकरीबन 7 साल के लगभग तक रहेंगे और 7 साल के बाद उनका इंतकाल होगा। इसे मेहदी का दावा किए हुए 30 साल हो गए, मरता ही नहीं। 30 साल हो चुके हैं, हालांकि उनका इंतकाल दावा करने के बाद या अपने आप को मेहदी कहने के बाद 7 साल तक गुजरेंगे, इंतकाल होगा। दज्जाल भी मरेगा और जो है दज्जाल के बाद हज़रत इमाम मेहदी का भी इंतकाल हो जाएगा। अब बताओ 7 साल में इसको मरना था, लेकिन ये पता नहीं किस तरह का बदबख्त है, 30 साल हो गए मरता ही नहीं। उसके बाद रिवायत ये हैं, देखो ये सब रिवायतें मैं आपके सामने जोड़ तोड़ कर रहा हूँ। हज़रत मेहदी से आने से पहले नहर फुरात के अंदर एक दरिया है, उसके अंदर से सोने का पहाड़ उजागर हो जाएगा। उस सोने के पहाड़ पर लड़ाइयाँ होंगी, हर 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे, यानी 100 में से एक आदमी बच करके आएगा। उस सोने के पहाड़ पर इतना झगड़ा और लड़ाई होगी कि लाखों की तादाद में लोग जो है मर जाएंगे। इस बदबख्त के टाइम पर कोई सोने का पहाड़ अभी तक नहीं निकला है, ना कोई ऐसी जंग हुई है जिसके अंदर 100 में से 99 लोग और 1000 में से 990 लोग मर गए हों। इस तरह का कोई भी जंग वगैरह इस तरीके से नहीं हुई है। तो अब बताइए मेहदी ये कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये है कि मेहदी भी नहीं, मेहदी तो ये हो ही नहीं सकता है। ये किसी एक पता नहीं कहाँ का आदमी आ गया, दरभंगा बिहार से अपने आप को मेहदी कह रहा है 30 साल से। इसने लाखों लोग अब तक गुमराह कर दिए हैं, और वही गुमराह हुए हैं जिनका ताल्लुक उलमा से नहीं था, जो उलमा के पास बैठते नहीं थे, जो उलमा से मिलते नहीं थे, मसाइल उलमा के पास नहीं रखते थे, वही लोग गुमराह हुए हैं। आपसे बता रहे हैं हम, जो लड़कियां किसी आलिमात से कनेक्टेड हैं, मिलती हैं, मसाइल मालूम करती हैं, जो लड़के नौजवान मर्द हजरात किसी आलिम से कनेक्टेड हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, मसाइल मालूम करते हैं फ़ोन के ज़रिए से, बिना फ़ोन के ज़रिए से, वो लोग इस तरह के लोगों के बहकाए में नहीं आते हैं, जो बिल्कुल कट जाते हैं, हट जाते हैं उलमा इकराम से, और जो है लड़कियां किसी आलिमात से कॉन्टैक्ट में नहीं रहती हैं। अब वो चाहे डॉक्टर बन जाए, मास्टर बन जाए, वकील बन जाए, इस तरह के लोग ज़्यादा गुमराह हुए हैं, इस तरह के लोग ज़्यादा गुमराह हुए हैं। तो लिहाजा हज़रत मेहदी ये शकील बिन हनीफ दलाइल की रोशनी में मैंने आपसे बयान कर दिया है, ये नहीं हो सकता। अब हम क्या कहेंगे कि किताबुर रद्दी अलल जहमियती, ये किताब है रद्द करने के बारे में जहमिया फ़िरक़े का वग़ैरह, और इसके अलावा तमाम फ़िरक़े बातिला। उसमें से मैंने आपको मुअतज़िला के बारे में बता दिया था, शिया के बारे में मैंने आपसे बोल दिया था। अब मैंने आपसे शकील बिन हनीफ का फितना जो इस वक्त उरूज पर है, शकीली इसको बोलते हैं, और इसके फितने को फितना शकीलियत बोलते हैं। दारुल उलूम देवबंद के असातिज़ा इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह पहुँच कर के बयान हो रहे हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती अबुल कासिम साहब, मुफ्ती असअद कासिम साहब संभली दामत बरकातुहुमुल आलिया, इस पर ज़बरदस्त और बेस्ट हैं। इनकी किताबें हैं बाकायदा मौजूद, इसके ऊपर बहुत मेहनत करते हैं इसके ऊपर। एक एक दिन में मुंबई में पहुंच कर के 18 बयान किए हैं इन्होंने, अब यहाँ अब यहाँ अब वहाँ अब वहाँ, लगातार बयानात हुए हैं इनके, और रात दिन रहते हैं बयानात इनके। तो बहरहाल
اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اس طرح کا کوئی فرق باطلہ، کوئی عورت گھروں میں مل جاتی ہے، اسے فوراً پکڑ لو، اس کا رد کیسے کرنا ہے، جواب کیسے دینا، یہ آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا۔ اگر کوئی لڑکی آ کر کے اس طرح آپ کو بہکاتی ہے، آپ کے گھر والوں کو بہکاتی ہے، آس پڑوس کی عورتوں کو بہکاتی ہے کہ ایسے ایسے امام آئے ہیں وہاں پر اورنگ آباد میں بیٹھے ہیں، مہدی ہیں، آپ فوراً وہاں پر پہنچو اور فوراً اسے سامنے بٹھاؤ کہ پہلے یہ بتا کہ مہدی کی صفات حدیث کے اندر کیا کیا آئی ہیں۔ سب سے پہلی صفت یہ کہ نام محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، اس کا نام شکیل بن حنیف ہے، لہذا ختم۔ اس کے بعد تو ہو کہ مدینہ کے اندر پیدا ہوں گے، یہ تو یہاں پر پیدا ہوا ہے دربھنگہ کے اندر، مدینہ سے بھاگ کر کے مکہ پہنچیں گے، وہاں جو ہے یہ بھاگیں گے اس لیے کہ لوگ یہ اپنے آپ کو دور رکھیں گے اس چیز سے کہ مجھے کوئی بادشاہ بنا نہ دے، یعنی اپنے آپ کو جو عہدے ہیں نا ان سے دور رکھیں گے، یہ ہے۔ کہتے ہیں وہاں پہنچ کر کے قطب ابدال لوگ اسے پہچانیں گے، پہچاننے کے بعد میں جو ہے بیعت کریں گے۔ اس کے ہاتھ پر تو کسی نے بیعت نہیں کری قطب ابدال نے، نہ مکہ میں تھا، نہ وہاں تھا، نہ کہیں کوئی بیعت ہوئی ہے۔ اس طریقے سے حسنی حسینی ہوں گے، تو حسنی حسینی والا میٹر بھی نہیں ہے اس کا، حضرت حضور کے آل و اولاد میں سے ہونا ہے، حضرت مہدی کو حسنی حسینی ہونا ہے، باپ کی طرف سے حسن کی اولاد میں سے، ماں کی طرف سے حسین کی اولاد میں سے ہیں، لہذا ماں جو ہے ان کی حسینی ہے، باپ ان کے حسنی ہے، تو یہ خود حسنی حسینی بن گئے۔ یہ بھی اس ٹائپ کا آدمی نہیں ہے۔ اس وقت میں بادشاہ کا انتقال ہوگا تب حضرت مہدی کو لوگ ڈھونڈیں گے، اس کے وقت میں کوئی انتقال نہیں ہوا ہے۔ حضرت مہدی کے دعویٰ کرنے کے بعد میں پھر وہ 7 سال تک زندہ رہیں گے، اسی بیچ میں دجال بھی آئے گا، اس کا انتقال بھی ہوگا، اس کے وقت میں 30 سال ہو گئے اور بلکہ زائد ہو گئے ہیں، نہ دجال ہی آیا ہے، نہ ہی وہ مرا ہے، نہ ہی یہ مطلب مرنے کا نام لے رہا ہے، کوئی ارادہ بھی اس کا ابھی کوئی ایسا ہے ہی نہیں مرنے مرانے کا۔ تو بہرحال اس طریقے سے پھر اس کے 7 سال کے بعد میں حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ تو کیا آتے، اب بدبخت یوں کہنے لگا میں ہی ہوں عیسیٰ، آئیں گے کہاں سے، میں ہی ہوں عیسیٰ، اور عیسیٰ آئیں گے حضرت عیسیٰ دمشق جو بلاد شام سیریا اس وقت ہے، وہاں پر دمشق میں جامع اموی کے نام سے ایک مسجد ہے، اسی کے پاس میں سفید مینارہ ہے، اس پر حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ یہ بدبخت یہاں سے دلی سے جو ہے اورنگ آباد یہاں سے اپنے گھر گھومتا رہتا ہے، یہ نہ دمشق گیا، نہ بلاد شام گیا ہے، نہ وہاں جانتا ہے، نہ اسے پتہ ہے، اور وہاں پر نہ اترا ہے آسمان سے، نہ کہیں اترا ہے، پتہ نہیں کہاں سے اس طرح کی باتیں۔ آپ فوراً اسے کہو انشاءاللہ اٹھ کر کے بھاگے گی، 1 منٹ کے اندر اٹھ کر کے بھاگے گی کہ میری یہاں دال گلنے والی نہیں ہے، اور اعلان کرا دینا سب طرف کہ کوئی بھی ایسی عورت، کوئی بھی ایسا مرد ملے اسے فوراً، مرد ہو تو کسی عالم کے پاس پہنچاؤ، لیڈیز ہو تو فوراً ان کے پاس لاؤ، یعنی اپنے آپ کو ہی کہنا ہمارے پاس لاؤ، ہم اسے بتائیں گے کہاں سے آ گیا مہدی، اور مہدی جو ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوں گے مہدی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اب یہاں رک کر کے ایک ذرا سی بات سنیں، ایک دم مسکول سی بات۔ شیعہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے مہدی آئیں گے، اور ہم بھی کہتے ہیں ہمارے مہدی آئیں گے، لیکن شیعوں کے مہدی اور ہمارے مہدی میں کتنا بڑا فرق کل کے بیان سے آپ کو محسوس ہو گیا ہوگا۔ حضرت مہدی آئیں گے ایسے جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، لیکن شیعوں والے مہدی کون ہیں؟ جو 556 کے 256 ہجری کے لگ بھگ میں جو ہے 6 سال کی عمر میں حسن عسکری کے بیٹے 12ویں امام ان کے، اور جو ہے وہ کلام پاک کو لے کر کے بھاگ گئے تھے، 1250 سال سے غار کے اندر بیٹھے ہیں، وہ چھپے ہوئے بیٹھے ہیں، اس غار کا نام سر من رآ ہے۔ ان کے ہاں مہدی یہ ہے کہ یہ وہاں سے باہر آئیں گے، اصلی قرآن لائیں گے، اور یہ بدبخت یوں کہتے ہیں یہ حضرت مہدی جب ہمارے والے یعنی شیعوں والے مہدی آئیں گے تو سب سے پہلے وہ پہنچیں گے مدینہ پہنچنے کے بعد حضور کی جو روضہ مبارک پر پہنچیں گے، ان کی قبر مبارک پر پہنچیں گے، اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر جو وہاں موجود ہیں نا، ان کو قبر سے اکھاڑیں گے، قبر سے اکھاڑ کر کے ان کو سولی دے دیں گے، تم نے حضرت علی کی خلافت کیوں نہیں دی پہلے، ان کو سولی دے دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ کی قبر پر جائیں گے، انہیں اس میں سے اکھاڑیں گے، اس میں سے بھی، اور قبر میں سے اکھاڑ کر کے ان کو بھی جو ہے لٹکا دیں گے، اس طرح سب کے سامنے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہے ان کے مہدی۔ تو ان کے مہدی سے اپنے مہدی کی کمپیئر مت کرنا۔ حضرت مہدی وہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے، کہاں پیدا ہوں گے، کہاں بیعت ہوگی، کیا نام ہوگا، سب بتا دیا میں نے۔ ان کے والے مہدی یہ ہے، یہ الگ ہے، اور ایسا کوئی مہدی ہے ہی نہیں جیسا ان کے مہدی ہے۔ نہ کوئی 12.5 سال سے غار کے اندر بیٹھا ہوا ہے، نہ کوئی کلام پاک ایسا ہے جو ان کے پاس ہو، نہ کوئی 6 سال کی عمر میں قرآن کو لے کر کے بھاگا ہے۔ یہ سب باتیں ویسے ہی ہے، خرافاتی ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو شیعوں والے مہدی الگ ہے، ان کا ہمارا کوئی میٹر نہیں ہے۔ اب یہ جو مہدی ہے، ریئل والے مہدی، بہترین اصلی مہدی جب آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اطلاع دی جائے گی، دارالعلوم دیوبند سے سب کو پتہ لگ جائے گا۔
اس وقت اعلان ہوں گے. ابھی کوئی مہدی نہیں. اب جتنے لوگ بھی دعویٰ کر رہے ہیں یہ سب بے وقوف لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، اپنے ایمان کو انہوں نے خراب کیا ہوا ہے. یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی ہو جاتی، غلط فہمی، اس لیے میں نے الگ الگ کر دیا اب ان کو. اب مجھے بتاؤ آپ لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ رد سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ کیسے ہوتا ہے رد؟ اگر کوئی اپنا کو کہتا ہے تو اس کے کیسے رد ہوتا ہے بتاؤ جی. ہاں یہ بتائیں، دوسرے والے بتائیں. اور یہ آپ کے بچھرائیوں والے خاص طور سے، ادھر والے عام طور سے. ضلع بجنور کے اندر ابھی مجھے کل پرسوں بھی خبر لگی ہے کہ یہ فتنہ بہت رفتار کے ساتھ میں پھیل رہا ہے، اس لیے اس بیان کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو بہت زیادہ. اور اس طریقے سے آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ بچھراؤں والے اور ادھر شاہ پور بھی آس پاس ہی ہے، مہرکہ آس پاس ہے، بسیلی آس پاس، سب علاقے آس پاس ہیں، یہ امروہہ آس پاس ہے. تو یہ سارے کے سارے علاقوں کے اندر یہ فتنہ پھیل رہا ہے. ہم لوگ بھی محنت کر رہے ہیں. آپ لوگ مستورات میں ان چیزوں کو رکھیں تاکہ جو ہے ان کی سمجھ میں آئے، بہکائے میں نہ آ جائے کوئی. اور بہکائے میں آ رہے ہیں، میں آپ سے بتا رہا نا کہ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے حضرت مولانا نصیر خان صاحب نور اللہ مرقدہ دارالعلوم کے شیخ الحدیث گزرے ہیں. یہ تو مفتی سعید صاحب پالن پوری تھے نا، میرے استاد محترم بخاری شریف والے، ان سے پہلے وہی تھے، ان کا انتقال ہو گیا. ان کے پوتے کے بارے میں خبر ہے. اب بتائیے اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ اور ہوتا انہی کے ساتھ ہے جو علماء سے کٹے ہیں، اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہیں، دماغدار سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے کچھ نہیں ہے، 0/0 ہے. یا وہ علماء اور عالمات جو صحیح طریقے سے پڑھتی نہیں ہے، علم نہیں لیا ہے، استادوں کی باتوں کو نہیں سیکھا ہے، نہیں پڑھا ہے، محنت نہیں کری، یاد نہیں کرا ہے. تو اس طرح کے لوگ ہی جو ہے ان کے جہاں سے میں آتے ہیں، بہکائے میں آتے ہیں. ورنہ جو مضبوط آدمی ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے اللہ اسے مضبوط رکھا ہی اسی لیے ہے کہ بچے گا. سمجھ میں آئی جی بات؟ میں نے بہت ڈیٹیل میں بتایا آپ کو کسی وجہ سے، چونکہ ضلع بجنور میں آگ لگی پڑی اس معاملے میں، ہمارے علاقوں کے اندر بھی. چلیے دیکھیں جی، ابو داؤد شریف کتاب الادب میں بابن فی الحسد، حسد کرنا، حسد کا بیان لکھ لو. حسد کسے کہتے ہیں؟ امتحان میں اس طریقے کی بات پوچھی جاتی ہے. حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں سامنے والے کی کسی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے، چھن جائے، اس کی یہ نعمت ختم ہو جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے. سامنے کسی انسان کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس کی نعمت یہ ختم ہو جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، اس کی ختم ہو جائے بس، اسے کہتے ہیں حسد. اس کے بالمقابل ایک اچھی چیز اور ہے، رشک. کسے کہتے ہیں؟ رشک. رشک کہتے ہیں سامنے والے کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس کی نعمت بھی باقی رہے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نعمت دے دے. جیسے کوئی حافظ قرآن ہے کہ اللہ اس کے حفظ اور بڑھیا ہو جائے اور مجھے بھی حفظ کی نعمت دے دے. کوئی مولوی ہے، اللہ یہ اس کا علم اچھا رہے، مجھے ہی مولوی بنا دے. تو یہ اس طریقے کی، یا اللہ اس کے پاس کار ہے، اس کے پاس بھی رہے، یا اللہ مجھے بھی دے دے. یا اللہ اس کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں، اس کے پاس بھی رہیں اور تم جو ہے مجھے بھی دے دے. تو یہ تو ہے رشک. تو اس میں تو کوئی دقت نہیں ہے، جائز ہے. اور بلکہ 2 لوگوں کے اوپر تو رشک کرنے کے لیے کہا گیا ہے. پہلا وہ جو کلام پاک پڑھتا ہو رات دن، تو اسے دیکھ کر کے آدمی رشک کرے کہ کاش ہم بھی اس طریقے کا جو ہے یہ بھی پڑھے اور ہم بھی اس طریقے کے کلام پاک پڑھنے والے بن جائیں رات دن. تو اس پر رشک ہو گیا ہے. دوسرا، جس کو اللہ نے مال دیا ہو، دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، تو اس پر رشک ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی نعمت بھی باقی رہے، ہمیں بھی خوب سارے پیسے ملیں، ہم بھی آپ کی راہ میں اڑائیں. تو یہ رشک ہے. اور حسد کہتے ہیں سامنے والے کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے نعمت چھن جائے اور مجھے ملے یا نہ ملے، لیکن اس سے چھن جائے. یہ ہے جی حسد. ناجائز ہے، حرام ہے. سمجھ میں آ رہی جی بات؟ ناجائز ہے اور حرام ہے.
حسد کرنا. وبه قال حدثنا عثمان بن صالح البغدادي قال حدثنا ابو عامر يعني عبد الملك بن عمرو وحدثنا سليمان بن بلال عن ابراهيم بن ابي اسيد عن جده عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایاکم والحسد، تم حسد سے بچو، فإن الحسد یاکل الحسنات، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کما تاکل النار الحطب، جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، او قال العشب، عشب گھاس کو کہتے ہیں، الحطب لکڑی کہتے ہیں. یا تو روایت میں حطب تھا یا عشب تھا، راوی کو دھیان نہیں. جیسے کہ آگ لکڑی یا گھاس کو کھا جاتی ہے، ایسے ہی حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اس لیے حسد کرنے والی عورت عام طور پر زیادہ تر عورتوں میں ہوتا ہے ویسے حسد. اس کے ٹاپس دیکھ لیے، ٹاپس، او ہو کس طریقے سے اس کے ٹاپس گر جائیں، ٹوٹ جائیں، ختم ہو جائیں. کانوں میں کیا ہوتا ہو، دو تین بلڈنگ والا، وہ نام بول رہا ہوں میں، جس کی دو تین وہ ہوتی ہیں، بلڈنگ سی ہوتی ہیں، چھتری سی، جھومر بھی نہیں، ارے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. بہرحال دیکھو ذہن میں گھوم رہا میرے، جھومر بھی نہیں، ارے کیا بولتے ہیں تمہیں پتہ ہے؟ وہ جو کانوں میں لیڈیز پہنتی ہیں، سونے کا ہوتا ہے، اور اس میں دو تین چھتری سی ہوتی ہیں نیچے اوپر. کیا چیز؟ دریے بولتے ہیں اسے. چھتری سی ہوتی، دو تین لٹکی ہوئی. بندے بھی نہیں اور دریے بھی نہیں، نام تو کچھ اور ہے. ارے میں نام میں کیا چیز؟ وہ جو کانوں میں لیڈیز پہنتی ہیں، سونے کا ایک زیور ہوتا ہے، وہ مطلب تھوڑا بندے ٹائپ میں ہی ہوتا ہے ویسے تو، اور اس میں دو تین چھتری سی ہوتی ہیں. ابھی دیکھو ابھی بتاتے ہیں. انجم کا فون آ رہا ہے، میں اس سے معلوم کرتا ہوں، ایک منٹ. ابھی کیا بولتے ہیں اسے؟ جھمکے. رک جا، فون اسٹارٹ ہے ادھر. چل جھمکی بولتے ہیں. دیکھو اس نے بتا دیا، جھمکی بولتے ہیں اسے ہمارے ہاں. بہرحال اچھا بندے بولتے ہیں. ہاں تو ہمارے ہاں اس میں چھتری ٹائپ میں دو تین چھتری ہوتی ہیں اس میں. تو جھمکی جو ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں اب لیڈیز میں زیادہ ہوتی ہیں یہ چیزیں. ادھر دیکھا کسی کے جھمکے، او ہو اس کی ایک چھتری ٹوٹ جائے، ایک بچے ایک ٹوٹ جائے. ایسی حسد اسی کو تو کہتے ہیں. اس سے ختم ہو جائے، بس اس کا زیور لٹ جائے، پٹ جائے، مجھے ملے یا نہ ملے وہ تو بات کی بات ہے، لیکن بس اس کی طرف سے ختم ہو جائے. اگر کسی عورت کو صحیح سے کپڑے، صحیح سی چادر، صحیح سے کوئی چیز دیکھ لی، بس اسی طرف کو دماغ. یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اگرچہ مردوں میں بھی ہے، مردوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن عورتیں چونکہ اس دنیا میں ہی زیادہ ہیں تو زیادہ حسد عورتوں میں رہے گا، ظاہر سی بات ہے. یہ سوال کا جواب ہے. حضور نے فرمایا تھا کہ جہنم میں اکثر عورتیں ہیں، زیادہ ہیں. تو کچھ عورتیں کہنے لگی کہ جی ایسا کیسے؟ تو ظاہر سی بات ہے عورتیں زیادہ. میں اور دوسرا جواب دے رہا ہوں کہ عورتیں زیادہ ہی ہیں. اس کائنات میں عورتوں کی تعداد ہی جب زیادہ ہے تو ظاہر سی بات ہے وہاں بھی جائیں گی تو زیادہ ہی ہو جائیں گی. تو اس میں کیا دقت ہے؟ اعمال کرنے چاہیے، اس طرف کو ذہن نہیں رکھنا چاہیے. بہرحال حسد جو ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. مستورات میں ان چیزوں کو لے کر ہوتا ہے، کپڑے لتوں کو لے کر ہوتا ہے، زیورات کو لے کر کے ہوتا ہے، اور گھر دیکھ لیا کسی کا زیادہ ویسا تو اس کے اوپر ہوتا ہے. کوئی نعمت ویسی دیکھ لی گھر میں تو اس کے اوپر ہوتا ہے. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، نارمل ہے، سمجھے جی. دیکھو اگلی روایت.
وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة في زمان عمر بن العبد العزيز وهو أمير المدینہ۔ فرماتے ہیں کہ وہ آئے، کون؟ سہل ابن ابی امامہ آئے، انہوں نے بیان کیا کہ بے شک وہ آئے، وہ اور ان کے ابو حضرت انس ابن مالک کے پاس مدینہ میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، وہو امیر المدینہ، ان دنوں وہ مدینہ کے امیر ہوا کرتے تھے۔ کون؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ فَإِذَا هُوَ يُصَلِّي صَلَاةً خَفِيفَةً دقیقتاً، پس وہ اچانک دیکھتے کیا ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، بہت ہلکی سی نماز، بہت چھوٹی سی نماز۔ كَأَنَّهَا صَلَاةُ مُسَافِرٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا، فرماتے ہیں کہ جیسا کہ مسافر کی نماز ہوتی ہے یا اس سے بھی قریب۔ فَلَمَّا سَلَّمَ، جب انہوں نے سلام پھیرا، قال ابی، تو میرے ابا نے کہا، یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے، ارأیت هذه الصلاة المکتوبۃ أو شیء تنفلتہ، کہ آپ بتائیے تو صحیح یہ نماز مکتوبہ تھی یعنی فرض نماز تھی یا کوئی نفل آپ پڑھ رہے تھے؟ قال، تو کہنے لگے، انہا المکتوبۃ، حضرت انس ابن مالک نے فرمایا کہ یہ مکتوبہ یعنی فرض نماز تھی۔ وَإِنَّهَا لَصَلَاةُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بے شک یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی۔ ما اخطأت الا شیئا سہوت عنہ، فرماتے میں نے کبھی خطا نہیں کی مگر یہ کہ کوئی چیز مجھ سے سہو ہو جائے۔ فقال، فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لا تشددوا علی انفسکم فیشدد علیکم، فرماتے ہیں کہ اپنے نفسوں پر، اپنے آپ پر، حضور نے فرمایا کہ اپنے آپ پر زیادہ سختی نہ کیا کرو، یعنی عمل میں اتنے ہی عمل آپ اپنی زندگی میں داخل کریں، اپنے اعمال میں سے اتنے ہی عمل اپنی زندگی میں لائیں ایک ایک کر کے جتنے پر آپ کو پابندی کی جا سکتی ہے۔ اتنے زیادہ اعمال آپ کرنے لگے، صبح شام کے نہ کھانے کو ٹائم ملے، نہ پینے کو ٹائم ملے، نہ گھر رہنے کو ٹائم ملے، تو اس طرح کے اعمال نہیں ہونے چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ پر شدت سے کام نہ لو، فیشدد علیکم، ورنہ تمہارے اوپر شدت کر دی جائے گی۔ جب تم شدت کرو گے تو اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر شدت کی جائے گی۔ فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اس لیے کہ اگر کسی قوم نے اپنے اوپر سختی کی ہے، فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اوپر سختی کی ہے۔ فَتِلْكَ بَقَایَاهُمْ، پس وہ ان کے بقایا ہیں، فِي الصَّوَامِعِ، صوامع، صامع، یہ جو ہے صامعۃن کی جمع ہے، عبادت خانوں کو بولتے ہیں، عبادت خانوں میں، پس ان کے بقایا آپ دیکھ لو جو باقی رہ گئے ہیں، ان کے بقایات ہیں ان کے عبادت خانوں میں، ودیاری، اور گرجے گھروں کے اندر جا کر کے دیکھو۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، سورہ حدید کی آیت نمبر 27 آ گئی، اور انہوں نے رہبانیت کو اختیار کیا تھا حالانکہ ہم نے ان کے اوپر رہبانیت کو نہیں لکھا تھا۔ یہ سمجھے جی، رہبانیت، رہبانیت کہتے ہیں گاؤں چھوڑو، بچوں کو چھوڑو، بالکوں کو چھوڑو، شادی بیاہ نہیں کچھ بھی، اور ماں باپ کو چھوڑو، سب کچھ چھوڑ کر کے جنگل میں جا کر کے بیٹھو، ایک دو بکری لے جاؤ، وہاں چرتی رہے گی، اس کا دودھ پیتے رہو، بس زندگی جینے کے حساب سے پیو کھاؤ اور اللہ اللہ کرتے رہو، صبح شام عبادت میں لگے رہو، اسے کہتے ہیں رہبانیت۔ یہ عیسائیوں نے رہبانیت اختیار کی تھی، عیسائی راہب اسی سے بنا ہوا ہے، راہب رہبانیت سے، یہ عیسائیوں نے اس طریقے کے انداز سے عبادت کرنی شروع کی تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تو ان کے اوپر یہ چیز فرض نہیں کی تھی، نہ ہم نے ان سے کہا تھا، انہوں نے خود ہی اپنے اوپر اس چیز کو لاگو کیا۔ اب جب اپنے اوپر انہوں نے اس چیز کو لاگو کیا تو اس کی پابندی بھی کرنی پڑے گی، وہ پابندی نہیں کر پائے تو عذاب آیا۔ لیکن اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام کہتا ہے سب کے ساتھ رہو، بالک بچوں میں رہو، ماں باپ میں رہو، بیوی کے ساتھ رہو، بچوں کے ساتھ رہو، گاؤں محلے کے ساتھ رہو، آبادیوں میں رہو،
یہ اسلام نے دی ہے، اسلام نے جو ہے ترغیب دی ہے اس طریقے سے۔ ہاں الگ ہونا ہو تو اپنے گھر کے اندر ایک روم بناؤ، ایسی جگہ بناؤ جہاں عبادت کے لیے الگ ہو سکتے ہو، بالکل ہٹ کر کے اللہ کی عبادت یکسوئی کے ساتھ کر سکتے ہو۔ مسجدیں ہوتی ہیں، مسجدیں ویسے بھی خالی ہی رہتی ہیں، مسجدوں کے اندر آ کر کے ذکر و اذکار کرو، لیکن یہ نہیں ہے کہ صاحب یہاں سے ہٹ کر کے جنگلوں میں جا کر کے کہیں بیٹھ جاؤ۔ یہ رہبانیت ہے، جہالت ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ نہیں سمجھے؟ اور پھر انہوں نے اپنے اوپر ہی کیا تھا اس کو، یعنی اپنے اوپر انہوں نے خود ہی اس چیز کو لاگو کر لیا تھا، اللہ کی طرف سے تو ایسا کچھ تھا نہیں۔ اب جو لاگو کر لیا تو اللہ نے ان کو قحط کا بھی اس کی رعایت کرو، لیکن انہوں نے پھر اس کی رعایت نہیں کی۔ یہ ہے جی۔ اچھا جی، دیکھو آگے، ابھی تو روایت رہ گئی۔ ثم غدا من الغد، فرماتے ہیں پھر ہم کل ان کے پاس دوبارہ گئے۔ یہ جو ہیں راوی کون؟ حضرت سہل ابن ابی امامہ، اور یہ اپنے ابو کے ساتھ، ابو امامہ کے ساتھ میں گئے تھے، انہوں نے بات سنی اب ان کی، اب دوبارہ حضرت انس کے پاس اگلے دن گئے۔ فقال، اور کہنے لگے، الا ترکبوا، کیا تم سوار نہیں ہوتے، لتنظرا، تاکہ تم دیکھو، ولتعتبرا، اور تم عبرت حاصل کرو۔ قال نعم، فرمانے لگے ہاں۔ فرکبوا جميعا، سارے کے سارے سوار ہوئے۔ فاذا ہوا بدیار بعد اہلھا، فرماتے ہیں اچانک دیکھتے کیا ہیں کہ وہ ایسے دیار میں آ گئے، ایسی جگہوں میں آ گئے، بعد اہلھا، جس کے اہل و عیال ختم ہو چکے تھے، وانقضوا، اور ختم ہو چکے تھے، وفنوا خاویۃ، اور کہتے ہیں علی عروشہا، وہ فنا ہو چکے تھے، اور فرماتے ہیں کہ وفنوا خاویۃ علی عروشہا، اپنے گھروں پر الٹے سیدھے پڑے ہوئے تھے۔ فقال، حضرت انس بن مالک نے فرمایا، تعرف هذه الدیار، تم جانتے ہو کہ اس دیار والے کون تھے، ان گھر والے کون تھے، یہ علاقے والے کون تھے؟ فقلت، میں نے کہا، ما اعرفنی بہا و باہلھا، نہیں پہچان پڑی ان کی اور ان کے گھر، ان کے اہل و عیال کی ہمیں، ان کے اہل و عیال سے مراد ان بستی والوں کی ہمیں، ان کی اور ان کی بستی والوں کی ہمیں کوئی نہیں ہوئی۔ ھذا دیار قوم، اب حضرت نے فرمایا کہ یہ ایسی قوم کے گھر آباد ہیں، یہ گھر کھنڈرات ایسی قوم کے ہیں، اہلکہم البغی والحسد، کہ ان کو ہلاک کر دیا تھا سرکشی نے، والحسد، اور حسد نے، واللسان، اور واللسان نے، فرماتے ہیں، اور ان کی زبان درازی نے ان کو ہلاک کیا ہوا تھا۔ یہ جو بستیاں الٹی سیدھی پڑی ہوئی ہیں، فرماتے ہیں ان کی حسد نے نیکیوں کو کھا لیا، بغاوت نے اس کو جو ہے کھا لیا۔ اچھا جی، اور فرماتے ہیں والفرد یصدق ذلك او یکذبہ، اور حیا کی جگہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کو جھٹلاتی ہے، یعنی آنکھوں کا زنا، ہاتھ کا زنا، پیر کا زنا، یہ تمام کے تمام، آنکھوں سے دیکھنا بھی آنکھوں کا زنا ہے، یہ پیروں سے چل کر کے جانا بھی پیروں کا ہے زنا، یہ تمام کے تمام چیزیں خرافات انہوں نے کی، تو ان ساری باتوں نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان کی بستیاں کیسے الٹا پلٹی ہو گئیں، ویرانے ہو گئے۔ اب یہ گئے ہیں ان کے کہنے سے ان جگہوں پر، ان بستیوں میں گئے ہیں جن کے رہائشی لوگ ویرانوں کے اندر رہائش اختیار کیا کرتے تھے، اور مر گئے، اور مرنے کے بعد میں پھر جو ہے ان کی بستیوں کے اندر، ان کی چھتوں کے اوپر